وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی کلاس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ سورۃ البقرہ کے 4 بڑے حصے ہیں، اور آج انشاءاللہ ان 4 بڑے حصوں میں سے ہم 2 حصوں پر بات کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورۃ البقرہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ تمہیدی حصہ ہے، اور اس میں آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 39 تک ہیں، اور اس میں کیا کیا مضامین بیان ہوئے ہیں پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں سب سے پہلے انسانوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے جواب میں انسانوں کے رد عمل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گروہ مومنین کا ہے، ایک کافرین کا ہے، اور ایک منافقین کا ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پہلا گروہ جنتی ہے اور دیگر 2 گروہ دوزخی ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 تا 5 میں مومنین کی 5 صفات بیان کی گئیں، یعنی یہ وہ ایمان لانے والے لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، قرآن پر اور سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کافرین کی صفات بیان کی گئیں، یعنی یہ انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں اور ضدی لوگ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر تبلیغ کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، اس لیے کہ ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر آگے آیات 8 تا 20 میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور منافق کون لوگ ہیں؟ یہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ نفاق کی بیماری ہے۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی خود کو سمارٹ سمجھتے ہیں، خود کو ہوشیار اور سمجھدار سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی کامیابی کا سودا کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں۔ ان کے لیے 2 مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے دیں، اور قرآن کا انداز ہے کہ تمثیلات سے یا مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے، اور ان 2 مثالوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے منافق ہیں۔ ایک وہ منافق جو دل سے ہی منکر ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور محض ایمان لانے کا ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرح کے بھی مسلمانوں کی مثال دی گئی، یا منافقوں کی مثال دی گئی، جو شک اور تذبذب اور ایمان کی کمزوری میں مبتلا تھے، یعنی حق کے قائل بھی تھے لیکن ایسی حق پرستی کے قائل نہیں تھے کہ اس حق کی خاطر تکلیفوں اور مشکلات کو برداشت کر سکیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں توحید کی دعوت ہے، تمام انسانوں کو اعبدو، کہ اللہ کی عبادت کرو، اور کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی 2 صفات بیان کی گئیں کہ اپنے خالق اور اپنے رب کی عبادت کرو، تاکہ انسانوں کے پہلے گروہ میں شامل ہو سکو۔ آیت نمبر 30 تا 37 میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ آدم علیہ السلام اور ابن آدم ان کی کشمکش قیامت تک کے لیے شیطان یا ابلیس سے جاری رہے گی۔ ابلیس جنات میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے نافرمانی کے نتیجے میں جو غلطی ان سے ہوئی تھی اس کو مان کر توبہ کر لی، لیکن ابلیس نے غلطی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ضد کی اور تکبر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک رسولوں کے ذریعے سے ہدایت کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا جو اللہ کی طرف سے آئے گی وہ جنتی ہے، اور اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، لیکن جو شخص بھی
اللہ کی دعوت کا انکار کرے گا وہ ناکام لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اسی تمہیدی حصے میں بنی اسرائیل کو یہ اصول بتایا گیا کہ جنت میں داخلہ نسب یا نسل کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ ہدایت کی پیروی کی بنیاد پر ہوگا۔ اور یہ بڑا واضح میسج ہے امت مسلمہ کے لیے بھی کہ جنت میں داخلہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اتنا ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں اس بنیاد پر ہے۔ سورۃ البقرہ کے اگر اس تمہیدی حصے کا آپ مرکزی مضمون سمجھنا چاہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ توحید کے سلسلے میں یا انسانوں کی جو منصب ہے اس کے سلسلے میں 3 مختلف گروہ مومنین، منافقین اور کافرین کے ہیں، اور انسانوں کو وہ چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ابلیس کے شر سے بچے، توحید کو اختیار کرے اور مومنین کے گروہ میں شامل ہو جائے تاکہ جنت حاصل کر سکے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے کا ہم میکرو سٹرکچر دیکھیں گے جو آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 142 تک ہے۔ اس والے حصے میں بنیادی طور پر ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ دیکھیں گے، اور ابتدا میں بنی اسرائیل بالخصوص یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے کہ تم اس چیز پر ایمان لاؤ جو کس بات کی تصدیق کر رہی ہے یا کس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جو تم دوسروں پر مذہب کی اجارہ داری بنا کر بیٹھے ہو تو پہلے ذرا اپنی ذات پر بھی غور کرو، اور ان کو اللہ سے ملاقات پر یقین کے ساتھ صبر اور نماز سے مدد لینے کا بھی کہا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ آیت نمبر 49 سے 79 تک میں بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر انہیں ان کی نافرمانیوں اور جرائم سے آگاہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک قوم کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم بھی اپنی حیثیت کو سمجھیں کہ ہم ایک انڈیویژول، ایک فرد بھی ہیں، اور ہم ایک امت اور ایک گروہ بھی ہیں، اور دونوں حیثیتوں میں ہمارا ایک کردار ہے اور اس کے لیے ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات یہ بتاتے ہیں کہ فرعون کے جن مظالم کا تم مصر میں شکار تھے اللہ نے اس سے نجات دی، تمہیں تورات سے نوازا، صحرا میں من و سلوہ نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیا، پانی کے لیے 12 چشموں کا انتظام کیا۔ لیکن نافرمانیوں کا تذکرہ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، آیات الہی کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی، گائے کو ذبح کرنے میں تم نے بہت سوالات کیے اور اس کو نہ کرنے کے بہانے تلاش کیے، اللہ کی آیات میں تبدیلیاں کیں اور دنیاوی فائدوں کے لیے آیات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کی گئیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس چیز پر ملامت کرتے ہیں کہ ان کے اندر اپنی نسل پر تعصب ہے اور نسل پر غرور بھی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ میں صرف چند دن کے لیے جائیں گے اور جنت ان کی نسل کا استحقاق ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ تم کیوں یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر صرف چند دن، یعنی اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو شاید چند دن کے لیے۔ کیسی یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یا کیسا ہے کہ یہ غلط تصور تھا جو بنی اسرائیل کے ذہنوں میں بھی تھا اور یہ کہیں سے امت مسلمہ کے ذہنوں میں بھی آ گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 پر آئیے۔ اس آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا گیا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میثاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا تھا کہ توحید ہے، والدین کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے، یتامہ اور مساکین سے حسن سلوک ہے، اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ عطا کرنی ہے، قتل نہیں کرنا اور جلا وطنی یعنی اپنے ہی لوگوں کو جلا وطن نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے اور کتاب کی بھی جزوی پیروی، یا آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سامنے پارشل سبمیشن کا کام کرتے ہو، یعنی کچھ کتاب کے حصوں پر ایمان لاتے ہو
اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے ہو یا کچھ کا انکار کرتے ہو، اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ چیزیں جو تمہارے مفاد میں جاتی ہیں ان پر عمل کرتے ہو، اور جو تمہارے مفاد میں نہیں ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ اللہ نے اپنے لوگوں سے لڑائی جھگڑے سے منع کیا، تم ان سے جھگڑتے ہو، لڑائی کرتے ہو، پھر ان کو جلا وطن کرتے ہو اور پھر ان سے فدیہ لیتے ہو، اور فدیے کے متعلق یہ کہتے ہو کہ یہ حکم تو ہمیں کتاب میں دیا گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کے جو کام تم کر رہے ہو وہ اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری جزوی پیروی ہے، یہ جو تمہاری پارشل سبمیشن ہے، اس جرم کے جو مرتکب لوگ ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی آگ کی سزا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا جو ایک نسلی تعصب ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن کا انکار کر رہے تھے، اور بنی اسرائیل کے کفر کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت تو ہماری نسل کا ہی ایک حصہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں پر دست درازی کر کے ان کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کے رسولوں پر نازل کردہ وحی پر ایمان لائیں گے، لیکن ہمارے نسل سے باہر، جیسے اگر بنی اسرائیل کے نبی اب بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے تو ہم اس وحی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں جو آیت نمبر 92 سے شروع ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے مزید جرائم پھر دوبارہ گنوائے گئے کہ بچڑے کو خدا بنایا، عہد کرنے کے بعد سمعنا و عصینا کہا کہ سن تو لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ پھر یہ بتایا کہ یہ دنیاوی زندگی کے حریص ہیں، یعنی دنیا کی زندگی ان کی محبتوں کا مرکز ہے۔ حضرت جبرائیل سے دشمنی اس لیے کر لی کہ نبوت ان کی نسل میں کیوں نہ آئی، اللہ سے عہد اور پیمان کرنے کے بعد انہیں اٹھا کر پھینک دیا۔ اور یہیں پر ہاروت اور ماروت کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ ایمان ایسا کمزور تھا کہ کھلے کفر کے کاموں میں بھی مبتلا ہوتے اور جادو سیکھ کر خاندانی نظام کو تباہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ، یا جو یہود ہیں مدینہ کے، وہ حسد کر رہتے ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر یہی تذکرہ آگے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو نسل پرستی ہے اور ان کی جو خوش فہمیاں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بنی اسرائیل ہی جنت میں داخل ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کن فیکون اختیارات کا مالک ہے، اور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ یہ ان کی پیروی نہ کریں، اور آخر میں یہود و نصارہ کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اس میں ان آیات میں جو آیت نمبر 124 سے 141 تک ہیں، بنی اسرائیل کو جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو آباء و اجداد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، انہیں بتایا گیا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کا امام بنایا گیا تھا، لیکن ان سے بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ امامت ایمان اور عمل سے مشروط ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو کہ آپ کی نسل کے ظالم لوگوں سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے تمام بیٹوں سے توحید کا عہد لیا تھا، ایک خدا کی بندگی کا عہد لیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کی نبوت بھی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی قبولیت دعا کا نتیجہ ہے، اور اہل کتاب کو دین ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اہل کتاب کو، جس میں ظاہر ہے کہ یہود اور عیسائی دونوں آتے ہیں، رسولوں میں فرق نہ کرنے اور بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو اس دوسرے حصے کا مرکزی مضمون یہ ہے
کہ بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آخری رسول تسلیم کرنے اور آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور انہیں امامت کی فضیلت کے منصب سے معزولی کے یا ہٹائے جانے کے اسباب تفصیلی طور پر بتائے گئے۔ انشاءاللہ اس حصے کو ہم کل کی کلاس میں مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔